بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد اور اس لیکچر کا مقصد ماخذات کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ آخر ماخذات کیا ہیں۔ تو جناب، دستاویزی تحقیق میں حصول مواد اہمیت کا حامل ہے۔ تمام تحقیق کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر تمام دستاویزات کو جمع کر کے استفادہ کیا جاتا ہے، اور تحقیق جیسا کہ آپ جانتے ہیں حقائق کی تلاش ہے، حقائق کی بازیافت ہے جو مختلف ذرائع سے حاصل کیے ہوئے مواد کو تلاش کر کے نئے مواد اور نئی معلومات کو پیش کرتی ہے۔ تو مواد کی جمع آوری کے بغیر تحقیق کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم بات کریں گے کہ ماخذ کس زبان کا لفظ ہے۔ تو جناب، ماخذ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں لینا، نکالنا یا پھر حاصل کرنا۔ ماخذات ماخذ کی جمع ہے۔ انگریزی میں اس کے مترادف لفظ سورس کا ہے۔ عبدالحمید عباسی لکھتے ہیں، ماخذ کا اطلاق ایسے ذرائع پر ہوتا ہے جن سے کسی بھی زیر تحقیق موضوع کی تکمیل کے لیے مواد اخذ کیا جاتا ہے۔ یہ وہ سرچشمہ، مادہ، بنیاد یا مرکز ہے جہاں سے ہم کوئی شے اخذ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے اصطلاحی مفہوم کی بات کریں تو ماخذات سے مراد وہ کتابیں، رسائل، آثار قدیمہ، سمعی و بصری، الیکٹرانک اور دیگر ذرائع ہیں جن سے ایک مورخ اپنی تاریخی ادب کا بنیادی مواد حاصل کرتا ہے۔ دوسری صورت میں اپنے تلاش کردہ مواد کو درست ثابت کرنے کے لیے بھی وہ ان ماخذات کو حوالے کے طور پر استعمال میں لاتا ہے۔ لغت میں اس کا مطلب ہم دیکھیں تو ماخذ سے مراد سرچشمہ، مادہ، بنیاد یا پھر وہ مرکز ہے جہاں سے ہم کوئی چیز اخذ کرتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، ادبی مورخ کے لیے ہر چیز ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے آپ کن ماخذات تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جناب، مواد کی جمع آوری میں ریسرچ کار کا سارا دار و مدار ماخذات پر ہی ہوتا ہے، اس لیے ہر نوعیت کے ماخذوں کی ایک مفصل اور مکمل فہرست تیار کر لینی چاہیے۔ بقول جمیل الدین عالی، ماخذات کے بغیر کوئی آدمی اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ محض اس کا بیان رہ جاتا ہے، یا اس کے ذاتی تاثرات ہوں گے اور ان کی کوئی سند نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ ماخذات بتائے گا کہ اس کے ہاں کون سی چیز کہاں سے آئی ہے، فلاں نے یہ بات کی ہے، تو پتہ ہوگا یہ بات کہاں سے آئی اور اس کا تجزیہ کرنا آسان ہوگا۔ تو تحقیقی ماخذات میں تمام مطبوعہ، غیر مطبوعہ رسائل و جرائد، اخبارات، دستاویزات اور اس کے علاوہ لوحیں، کتبے، دفتری ریکارڈ، خطوط اور بعض دیگر آثار قدیمہ شامل ہیں۔ یہ تمام ماخذات تحریری شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ ماخذات ایسے بھی ہوتے ہیں جو تحریری شکل میں نہیں ہوتے، ان کا تعلق دیکھنے اور سننے سے ہوتا ہے، جیسے ریکارڈنگ، گفتگو، ریڈیو ٹی وی پروگرامز کی ریکارڈنگ، تصویریں یا فوٹو البم وغیرہ۔ تحقیقی ماخذات کے ذریعے ہمیں ایک محقق کی محنت اور کاوش کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے دوران تحقیق کن کن ذرائع سے مواد اکٹھا کیا اور کس حد تک بنیادی ماخذات سے استفادہ کیا۔ عام طور پر ماخذات کی دو اقسام ہیں، بنیادی ماخذات اور ثانوی ماخذات۔ بنیادی ماخذات سے مراد ایسے ذرائع ہیں جن سے براہ راست محقق استفادہ کرتا ہے۔ بقول ڈاکٹر اتش تورانی، وہ تمام احساسی مخطوطے، کتابیں، تصانیف، مسودے، ڈائریاں، خطوط، حوالہ جاتی کتب، لغات، تصاویر، ویب سائٹس وغیرہ بنیادی ماخذ کہلاتے ہیں جن پر تحقیقی کام انجام دیا جا رہا ہو، جو تحقیقی بنیاد ہوں، نیز ان سے پہلے وہ معلومات کسی اور جگہ سے حاصل نہ ہو سکے۔ ایک سے زیادہ ایڈیشن موجود ہوں تو ان میں سے کس ماخذ کو بنیادی ماخذ تسلیم کیا جائے، یہ بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے، جس پر ڈاکٹر نور الاسلام صدیقی لکھتے ہیں، قدیم ترین قلمی نسخے، خصوصاً وہ مخطوطہ جو مصنف کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہو، اس کا تصحیح کردہ ہو یا اس کا دستخط شدہ ہو، مستند اور بنیادی ماخذ تسلیم کیا جائے گا۔
بنیادی اور اولین ماخذ کی چھان بین بہت ضروری ہے۔ اس کے استعمال کے سلسلے میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کریں گے ثانوی ماخذات کے حوالے سے۔ تو ثانوی ماخذات سے مراد وہ کتابیں، تحریریں اور دیگر ذرائع علم ہیں جن سے ادبی مورخ بالواسطہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان ماخذات کی اہمیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب بنیادی ماخذات نہ مل رہے ہوں یا ان تک رسائی ممکن نہ ہو۔ اس ویڈیو اور اس لیکچر کا مقصد آپ تک ماخذات کے حوالے سے اہم اور بنیادی معلومات پہنچانا تھا۔ امید ہے کہ میں اس مقصد میں کسی حد تک کامیاب رہی ہوں گی۔ انشاءاللہ ہم ملتے ہیں جلدی ہی اس کے پارٹ 2 کے ساتھ، جس میں ماخذی مواد کی اقسام پر بات کی جائے گی۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے اہم ہے۔ Like, share, subscribe. Thank you, my friends.